الا المودۃ فی القربا۔ صلوات سارے صاحب۔ انتہائی واجب الاحترام سامعین، تاریخی اور سالانہ عظیم الشان مجلس اعزا جس سے بحمد پروردگار بتائید معصومہ عالمین بنت رسول مادر حسنین خاتون قیامت خاتون محشر قسمت اللہ الکبریٰ جناب سیدہ کا احسان کہ یہ عظیم الشان مجلس اعزا جس سے مجھ فقیر کو خطاب کرنے کی عزت حاصل ہو رہی، ان دعاؤں کے ساتھ کہ بانیان مجلس کی توفیقات میں اضافہ ہو، اور ان دعاؤں کے ساتھ کہ اللہ آپ سب کو شاد و آباد رکھے۔ جتنی دعائیں دلوں میں مچل رہی ہیں، دعاؤں کے مستجاب ہونے کا وقت آ گیا ہے۔ یہ وہ وقت ہے جسے معصوم نے کہا ہے کہ اللہ اس وقت جو دعا مانگی جائے وہ قبول کر لیتا ہے۔ جانتے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو وقت آ گیا ہے، معصوم نے فرمایا یہ وہ وقت ہے جو دنیا کا وقت نہیں، جنت کا وقت اللہ زمین پر اتار دیتا۔ گھبرائے تو نہیں بیٹھے حضور؟ میری خواہش ہے کہ وہ خوش نصیب لوگ جو جنت، یہ معصوم کے لفظ ہے کہ یہ وقت جو ہے وہ زمین کا نہیں، یہ وقت جنت سے اتارا جاتا ہے، مخصوص جسے آپ تہجد کا وقت کہتے ہیں۔ یہ معصوم نے فرمایا آسمان سے، کتنے حسین نصیب ہیں آپ کے کہ جو وقت جنت سے اترا ہے آپ اسے جنت کے سرداروں کے ذکر میں صرف کر رہے ہیں۔ ملک ممتاز نامور علماء کرام ذاکرین پڑھ کر چلے گئے، میرے بعد بھی بہت عزت والے نامور مجھ سے کہیں بہتر اور برتر پڑھنے والے ہیں۔ جناب ناظم منبر صاحب کی زحمتوں کو میں سمجھ سکتا ہوں، چونکہ وقت اتنا حسین میسر آ گیا ہے، بزرگ سید کا دربار ہے۔ اگر اجازت دیں تو خواہش ہے کہ آپ کے سامنے ولایت علی کا ایک راز ولایت۔ معصوم نے فرمایا یاد رکھنا امام جعفر صادق علیہ السلام، اللہ نے جو کچھ آسمان سے اتارا ہے، جو کچھ آسمان سے اترا ہے، اس میں سب سے وزنی چیز ہے ولایت علی۔ ابھی ذرا سب سمجھیں، آپ جو کچھ اترا ہے آسمان سے اس میں سب سے زیادہ وزنی چیز ہے ولایت علی۔ تمہارے دل اس قابل ہی نہیں ہے کہ تم میرے جد علی کی ولایت کو برداشت کر سکو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس وقت آپ کی جو ایک داد ہے وہ زمین کی داد نہیں، جنت کی داد اتر رہی۔ ملک ممتاز مایا ناز پورے ورلڈ کے نامور امام حسین کے منظور نظر ذاکر کی طرف سے بچھائی گئی فرش عزا ہے، اور جناب غلام رضا صاحب مدہ ذل علو کے اللہ ان کی زندگی دراز کرے اور صحت عطا فرمائے۔ حضور علی امام حسین کے ذاکر کی بچھائی ہوئی فرش عزا پر ایک عجیب و غریب راز پیش کر رہا ہوں۔ اس میں تمہارے دل اس قابل نہیں ہے کہ تم میرے جد علی کی ولایت کو برداشت کر سکو۔ یہ معصوم کہہ رہے ہیں۔ 10 جلدیں ہیں امام صادق علیہ السلام پر، بازار میں ترجمہ ہو گیا سیرت۔ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں یہ جو تمہارے مولا کیوں ہم کیوں نہیں کہ تمہارے دل گوشت اور خون کے بنے ہوئے ہیں،
تمہارے گوشت اور خون کے بنے ہوئے دل اس قابل ہیں کہ میرے جد علی کی ولایت کو برداشت کر لیں؟ ایسے ہی آپ کو خاموش ہو جانا چاہیے. معصوم کہہ رہے ہیں یعنی جو دل تمہارے گوشت اور خون کے بنے ہوئے ہیں یہ میرے جد علی کی ولایت کو برداشت کر ہی نہیں سکتے, پھٹ جائے گا. اس لیے فرمایا خبردار ایسے مجمع میں میرے جد علی کی ولایت کو بیان نہ کر دیں. تربیت دی ہے ہمیں آپ کو تربیت دی. خبردار ایسی جگہ پر ایسے مجمع میں ہمارے جد علی کی ولایت کو بیان نہ کر دینا جہاں کوئی کم ظرف بیٹھا ہوا ہو. معصوم فرما خبردار اگر کم ظرف کے سامنے بیان کر دی کلیجہ پھٹ جائے گا, کلیجہ پھٹ جائے گا, برباد ہو جائے گا. اس کا مطلب ولایت علی پڑھنے کے لیے دیکھنا پڑے گا کوئی کم ظرف تو نہیں بیٹھا ہوا. تربیت دی ہے. فرمایا تمہارے یہ گوشت اور خون کے دل میرے جد علی کی ولایت کو برداشت نہیں کر سکتے. سوال کیا مولا سے, فرزند رسول قربان جائیں, آپ کہہ رہے ہیں جو دل خون اور گوشت کے بنے ہیں اس میں آپ کے جد علی کی ولایت آ ہی نہیں سکتی, وہ برداشت ہی نہیں. لیکن مولا ہم یہ جانتے ہیں جو آپ کے غلام ہیں, جو آپ کی کنیزیں ہیں, مولا ان کے دل بھی تو خون کے اور گوشت کے بنے ہیں, ان کے دل میں ولایت علی بھی ہے اور وہ مزے سے جی بھی رہے ہیں. کیسا سوال ہے؟ سوال کیسا؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ جن کے دل خون اور گوشت سے بنے ہیں وہ تو میرے جد علی کی ولایت کو برداشت کر ہی نہیں سکتے. لیجئے تقریر بھی تمام ہو گئی, پڑھنے والے تیار ہو جائیں, بس اتنی سی حاضر ہے. تھوڑی پریشانی ہو رہی نا؟ بالکل وہ بھی کہہ رہے ہیں. سوال کتنا اچھا ہے. مولا آپ کہہ رہے ہیں, میں اپنے ایک سامنے سے توجہ چاہتا ہوں, کیا کہیں مولا آپ کہہ رہے ہیں کہ پہلی بار آیا ہوں یہاں غازی آباد, یہ پہلا ہی تو. آپ کہہ رہے ہیں کہ جس کے دل خون اور گوشت سے بنے ہیں وہ میرے جد علی کی ولایت کو برداشت کر ہی نہیں سکے گا, برباد ہو جائے گا. لیکن ہم یہ جانتے ہیں کہ جو آپ کے چاہنے والے, آپ کے غلام, آپ کے شیعہ, آپ کی کنیزیں, ان کے دل بھی تو خون اور گوشت کے بنے ہیں نا, مراد آپ لوگ ہیں. تو مولا وہ تو ہنسی سے جی رہے ہیں, کھا رہے ہیں, پی رہے ہیں, موج کر رہے ہیں, ان کا کلیجہ تو نہیں پھٹ رہا جبکہ ان کے دل بھی خون سے اور گوشت سے بنے. تقریر تمام. اتنا ہی ٹائم تھا میرے پاس, ختم ہو گیا. لیجئے تقریر بھی تمام. آپ کے دل بھی تو خون اور گوشت سے بنے. تو معصوم تو فرما رہے جس کا دل خون اور گوشت سے بنے وہ میرے جد علی کی ولایت کو برداشت ہی نہیں کر. مسکرا کر فرمایا یہ راز ہے. مولا عطا فرمائیے. مولا آپ کہہ رہے ہیں, کہا میں کہہ رہا ہوں کہ جس کے دل خون اور گوشت سے بنے وہ میرے جد علی کی ولایت کو برداشت نہیں کر سکے گا, برداشت کر ہی نہیں سکے گا. اسی لیے تو یہ مسئلہ ہے کہ ادھر پڑھیں گے اور ادھر نہیں پڑھیں گے, ادھر پڑھیں گے تو یہ پریشانی ہو جائے گی, ادھر پڑھیں گے تو یہ مسئلہ ہو جائے گا, ادھر پڑھیں گے تو وہ روک لے گا, ادھر پڑھیں گے تو وہ روک لے گا. کیوں مسائل پیدا ہو رہے ہیں؟ فرمایا جس کے دل گوشت اور خون سے بنے ہیں, میری بات سن, وہ برداشت ہی نہیں کر سکے گا, وہ برداشت کر ہی نہیں سکے گا, وہ برداشت نہیں کر سکے گا. کیمرہ لگا ہوا ہے, ایران کے بڑے مجتہد ہیں آیت اللہ العظمی آقا نجاہ تہائی, وہ لکھ رہے ہیں کہ اگر کوئی مر گیا اور اس کی نماز جنازہ میں ولایت علی نہیں پڑھی, 100 سال کے بعد بھی جا کر نماز اس کی قبر پر کھڑے ہو کر ولایت علی پڑھو گے تب بخشا جائے گا. ابھی مارکیٹ میں کتاب لاہور میں موجود, اردو میں ترجمہ ہے, توجہ ہے حضور علی. کتاب کا نام بتاؤں کیا ہے؟ گھبرائے ہوئے تو نہیں بیٹھے. آیت اللہ العظمی, یہ کیمرہ مجھے ریکارڈ کر, آقا نجاہ تہائی ایران کے مجتہد زندہ ہیں, ان کی کتاب ہے جس کا ترجمہ آ گیا ہے علی ولی اللہ در اذان, علی ولی اللہ اذان و اقامت و تشہد واجبتن.
آغائے نجات ہے، یہ مشتہد لکھے، کتاب مارکیٹ میں اردو ترجمہ موجود ہے. وجزیہ، یہ واجب بھی ہے ہر منزل پر اور جز بھی ہے. لیکن کیسے؟ معصوم نے فرمایا جس کے دل خون اور گوشت کے بنے ہیں وہ میرے جد علی کی ولایت کو برداشت نہیں کر سکتا. بس فیصلہ ہو گیا. معصوم فرماتے ہیں یہ تو ممکن ہے کوئی کہے میں نے پہاڑ اٹھا کر کاندھے پر رکھ لیا ہے، لیکن یہ ممکن نہیں جس کا دل خون اور گوشت سے بنا ہے وہ علی کی ولایت کو برداشت کرے. یہ ممکن نہیں. کہا مولا قربان ہو جائیں. میں اپنے ایک ایک شامل سے توجہ چاہتا ہوں، سوال کا جواب سنیں، راز سنیں. مولا مگر آپ کے چاہنے والوں کے دل تو خون اور گوشت سے بنے، وہ ولایت علی کو کیسے برداشت کرے؟ فرمایا راز ہے. کہا مولا آپ کو آپ کے جد کا واسطہ راز بیان کرے. تو ایک مرتبہ معصوم نے فرمایا سنو اس عزتوں والے رب کی قسم جس نے میرے جد کو نبوت اور مجھے امامت عطا کی ہے، جس کے دل خون اور گوشت کے بنے ہیں وہ میرے جد علی کی ولایت کو برداشت نہیں. اور تم جو کہہ رہے ہو کہ ہمارے شیعہ جن کے دلوں میں ولایت علی اور جی رہے ہیں، تو یاد رکھنا مجھے عزتوں والے پروردگار کی قسم کہ اللہ نے ہمارے شیعوں کے دل تمہاری طرح خون اور گوشت سے نہیں، ہم اہل بیت کے نور سے بنائے. یہی مان ہو جائے. اللہ آپ سب کو زندگیاں، آپ سب کو مالک زندگیاں دراز کرے. شاد و آباد. عدنان بھائی گزارش ہے صادق شرائی صاحب سے قبلہ مرتضیٰ قمبر صاحب ممبر پاک تے لے آؤ. مہربانی توڑی ہن توڑے سامنے فقط 10 تو 12 منٹ لئی پیارے بھائی جناب صاحب عمران غافری صاحب، انہاں دے فوراً بعد جناب صادق شرائی صاحب، انہاں دے فوراً بعد جناب مرتضیٰ قمبر صاحب.